نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساس کو اپنا غلام کرنے کا وظیفہ اور ایک زبردست قرآنی تعویذ کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ نے کس ٹرم اینڈ کنڈیشن اور شرائط پر کرنا ہے۔ گھر میں سکون اور خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بڑی خاص ہے، اس لیے اس روحانی پروگرام کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، شادی کے بعد ہر بہن کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو محبت کرنے والا شوہر اور عزت کرنے والا سسرال ملے، لیکن ہر بہن کی یہ ذاتی اور ممکنہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ بہن بھول جاتی ہے کہ اگلے گھر میں جا کے اس کو ساس نامی مخلوق کا بھی سامنا رہے گا۔ لفظ ساس پر ذرا غور فرمائیں، اس کا شروع بھی سین اور آخر بھی سین، اور درمیان میں اس کے الف آتا ہے، یعنی اس لفظ ساس کو جدھر سے مرضی شروع کر لیں، یہ ساس کی ساس ہی رہتی ہے جو کبھی بھی اپنی فطرت کو نہیں بدلتی۔ خیر، اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو ساس کو اپنا غلام کرنے کا وظیفہ بتاتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا، یا ودودو یا وکیلو یا حیو یا قیوم۔ علم روحانیت کا یہ زبردست وظیفہ ایسی ساسوں کے لیے ہے جو کہ اپنے کمپلیکس اور حسد میں اپنے ہی بیٹے کا گھر خراب کرنے کے چکر میں رہتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے ساس کے ظلم و ستم اور جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہیں تو یہ وظیفہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے نہ صرف ضدی ساس کو آپ اپنا غلام کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی ہر مداخلت، شر اور جادو ٹونا سے بھی آپ دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ بے حد زبردست وظیفہ ہے جس کو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، ساس کو اپنا غلام کرنے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں اور خوب توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کے لیے فقط آپ کا توجہ کرنا ہی اول ترین شرط ہے، جس کو اکثر ہی بہنیں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ ساس کے ظلم یا جادو ٹونا کا شکار ہو چکے ہیں یا ساس بلا وجہ ہی مداخلت کر کے لڑائی جھگڑا کرواتی ہے، تب کوشش کریں اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کیے جائیں۔ یہ نقش مبارک آپ کو ہر طرح کے ساس کے شر اور جادو ٹونا سے محفوظ رکھے گا۔ اس نقش مبارک کی مزید معلومات کے لیے آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، علم روحانیت کا کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس سے آپ روحانی فیض حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں، کامیابی صرف حالات و واقعات، ٹرم اینڈ کنڈیشن اور آپ کے اعتقاد پر ہوتی ہے۔ یہ تمام شرائط اکثر ہی لوگ دوران وظیفہ اگنور کر دیتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار رہے گا۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ وظیفہ ساس کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے ہی مکمل کرنا ہے۔ صرف 7 روز تک یہ عمل توجہ سے فرمائیں، انشاءاللہ ظالم اور ضدی ساس آپ کے قدموں پر ہوگی۔ عزیزان محترم، علم روحانیت کا ہر عمل صرف اور صرف جائز حاجت یا جائز ضرورت کے لیے ہی ورک کرتا ہے، اس لیے اس وظیفہ کی آپ کو اسی صورت میں اجازت ہے جب ساس صاحبہ بلا وجہ ظلم و ستم کرتی ہو، لیکن اگر ساس صاحبہ بے قصور ہیں تب یہ وظیفہ آپ کو فیض نہ دے گا اور نہ ہی اس وظیفہ کی آپ کو اجازت ہوگی۔ لہٰذا اپنے معاملات پر اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے ہی یہ عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ ایک گارنٹی عمل ہے جو کہ عامل حضرات خود کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں
اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔